دوستو، سلام مسنون۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ یوں تو خبریں ہوتی ہیں اخباروں میں روز، مگر کیا تمام خبریں سننے لائق ہوتی ہیں، کہنے لائق ہوتی ہیں؟ یہ اور بات ہے۔ آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خبریں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ وہ اداریہ پڑھوں گا جس میں کانگریس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی بہت پرانی پارٹی ہے۔ آزادی کی لڑائی میں اس کا حصہ رہا ہے۔ اس کے بہت بڑے لیڈر جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لیڈر کانگریس کے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اگر ہم اب سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک خواب ہے۔ کہاں ابوالکلام آزاد اور کہاں آج کے کانگریس لیڈران، کہاں جواہر لال نہرو جی اور کہاں آج کے نوجوان لیڈران، کہاں وہ قدیم کانگریس پارٹی، کہاں یہ جدید کانگریس پارٹی؟ کیا آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر نہیں آتا ہے؟ ضرور نظر آتا ہے۔ کانگریس کی حالت کیا ہے؟ سیاسی جائزہ راشٹریہ سہارا نے اپنے ادارے میں آج لیا ہے۔ اسے میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں، یہ سنیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداریہ بہت اہم ہے۔ کانگریس کا برین ڈرین عنوان ہے اس کا۔ آئیے آپ نظر کرتے ہیں کہ آج کا راشٹریہ سہارا کانگریس پارٹی کے سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ کانگریس کا برین ڈرین: ملک کی 150 سال قدیم سیاسی پارٹی کانگریس آج تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہی ہے۔ ایک ایک کر کے اس کے لیڈران دوسری پارٹیوں، خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران مختلف ریاستوں سے کانگریس کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے 176 ارکان اسمبلی نے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اب اگلی باری پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ کی بتائی جا رہی ہے۔ ہرچند کہ کیپٹن نے بی جے پی میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے، لیکن بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ان کی ملاقات کو بی جے پی میں شامل ہونے کا ریہرسل ہی مانا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے بدھ کے روز وزیر داخلہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور ٹھیک اس کے اگلے دن جمعرات کو وہ اچانک قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے بھی ملنے پہنچ گئے۔ ان سب کے باوجود کیپٹن کا اصرار ہے کہ وہ کانگریس چھوڑ ضرور رہے ہیں، لیکن وہ بی جے پی میں بھی نہیں جائیں گے۔ امت شاہ سے اپنی ملاقات کا واضح سیاسی مقصد بنانے کے بجائے وہ اسے کسان تحریک کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ سے ان کی ملاقات میں کسانوں کی تحریک کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا اور ان پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کر کے ایم ایس پی کی گارنٹی اور پنجاب میں فصلوں کی تنوع کی حمایت کرتے ہوئے اس بحران کو حل کریں۔
لیکن قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کے ساتھ ان کی ملاقات کے بعد قیاساریوں نے زور پکڑ لیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر سب ٹھیک ہو گیا تو وہ بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی پارٹی انہیں کوئی بڑا عہدہ بھی دے سکتی ہے، شاید بی جے پی مرکزی کابینہ میں بھی جگہ دے کر انہیں وزیر زراعت بنا دے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ریاستوں کے اسمبلی انتخابات قریب آتے ہیں، کانگریس میں بحران شروع ہو جاتا ہے۔ چند مہینوں پہلے ہی ملک کی 5 ریاستوں کے انتخاب ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ اب اگلے سال بھی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں اور کانگریس میں پھر سے وہی حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ پنجاب اور گوا میں بھی اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔ پنجاب میں کانگریس کے لیے اپنی حکومت بچانے کا معاملہ ہے تو گوا میں کانگریس کی بقا ہی خطرے میں ہے، جہاں کے سابق وزیر اعلیٰ لوئی زنہو فلیرو نے بدھ کو ہی اپنے 1 درجن ساتھیوں کے ہمراہ ترنمول کانگریس کا جھنڈا تھام لیا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کانگریس چھوڑ کر دوسری پارٹیوں، خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی میں جانے والوں کی اکثریت ان لیڈروں کی ہے جو سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے قریبی ہیں۔ اسی کی جانب کپل سبل نے اشارہ کیا تھا، جس کے بعد ان کے گھر پر حملہ ہوا اور انہیں پارٹی کا غدار کہہ کر ان کے خلاف ہنگامے ہوئے۔ ایک طرف یہ سب ہو رہا ہے تو دوسری جانب کانگریس قیادت نے اس بحران کو ختم کرنے کی سمت کوئی پہل بھی نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے کپل سبل اور دوسرے پرانے کانگریسی لیڈر جو پارٹی میں تنظیمی تبدیلی کی وکالت کرتے ہیں کے موقف کو تقویت مل گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کانگریس کے G23 یعنی 23 لیڈروں کے گروپ نے ایک بار پھر پارٹی کے بحران پر شاید اضطراب کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی میں تنظیمی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھا جائے تو کانگریس میں فی الحال ایسی کوئی قیادت نہیں ہے جس کے گرد پوری پارٹی اکٹھی ہو۔ سونیا گاندھی کو کانگریس نے اس وقت تک کے لیے کارگزار صدر منتخب کر رکھا ہے جب تک کہ پارٹی کو کوئی صدر نہیں مل جاتا ہے۔ پارٹی کے استحکام اور بقا کے لیے باقاعدہ صدر ضروری ہوتا ہے، لیکن کئی برس بیت گئے ہیں، کانگریس میں کوئی صدر ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بھی عرصے سے نہیں بلایا گیا ہے۔ کانگریس G23 کا سرگرم حصہ کپل سبل اور غلام نبی آزاد کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ پارٹی کا صدر چنا جائے اور CWC کا اجلاس بلایا جائے۔ اس سلسلے میں غلام نبی آزاد کے گھر پر میٹنگ بھی بلائی گئی ہے ایسا لگتا ہے، لیکن کانگریس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ تبدیلی کے مفہوم سے ناآشنا ہے، تنقید کو دشمنی اور اختلاف کو غداری کہہ کر پارٹی کے ایسے تمام لیڈران کو حاشیے پر پہنچا دیا گیا ہے جو پارٹی میں کوئی سرگرم کردار ادا کر سکتے تھے۔ ایک ایسے وقت میں جب پارٹی کے اکثر ہائی پروفائل لیڈران پارٹی چھوڑ رہے ہیں، ضرورت ہے کہ کانگریس G23 کے لیڈران کی بات بھی سنیں اور ان کے تحفظات دور کر کے پارٹی میں آپسی خلش اور اندرونی رسا کشی کا خاتمہ کرے۔
اسمبلی انتخابات سے آئین قبل پارٹی کا یہ برینڈ ڈرائن کانگریس کے وجود کے لیے نقصان دہ تو ہے ہی، یہ ملک کی جمہوریت اور کثیر جماعتی سیاسی نظام کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوگا۔ دوستو، ایسا لگتا ہے کہ راشٹریہ سہاریا کے اس ادارے کو کانگریس کے لیڈران پڑھیں، خاص کر سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی وغیرہ ضرور پڑھیں اور کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کانگریس کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے، اس پر غور کریں۔ کیا بی جے پی کی شکست کانگریس کو اس طرح رکھ کر امید کی جا سکتی ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج بھی بی جے پی بہت مضبوط پارٹی ہے، وہ فرقہ پرست پارٹی ہے، اس میں شک نہیں، مگر کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ وہ مرکز میں حکومت کر رہی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو، چاہے وہ اکثریتی کمیونٹی کے ہوں یا اقلیتی کمیونٹی کے، یہ سوچنا چاہیے کہ دیش کو کس طرح آگے بڑھاتے رہیں، بی جے پی کو کس طرح صحیح کر سکیں، بی جے پی کی فرقہ پرستی کو کس طرح روکیں۔ کوئی پارٹی، جہاں تک عقل کا خیال ہے، ہمیشہ فرقہ پرست نہیں رہ سکتی ہے۔ فرقہ پرستی کا سہارا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، ان سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، مگر یہ ہمیشہ کامیابی حاصل کرنا فرقہ پرستی کے ذریعے ممکن نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب تو ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کو کس طرح فرقہ پرستی سے دور رکھے۔ آپ بھی سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں، انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کی طرف سے یہ قدم اٹھایا جائے گا کہ بی جے پی کو فرقہ پرستی سے روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام مشکل ہو سکتا ہے، مگر ناممکن بھی نہیں۔ ہندوستان میں رہنے والے اقلیتی کمیونٹی کے لوگ، جو کہ مسلمان اور عیسائی ہیں، وہ اگر مل کر کام کریں گے تو بی جے پی کی فرقہ پرستی کو دور کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز۔ اچھا تو دوستو، بہت ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی۔ سوچئے، ہمارا ملک بڑا ہے، 130 کروڑ لوگوں کا، یہاں جمہوریت ہے، آئین ہے، لوگوں میں اچھی سوچ ہے، اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ سیاست میں بھی کچھ انقلاب آنا چاہیے، وہ انقلاب میں سمجھتا ہوں بی جے پی کو فرقہ پرستی سے دور کرنے میں ہی ہوگا۔ اچھا تو دوستو، آج بہت ہو گیا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب کے لیے آپ کا یہ بھائی اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔